السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 180. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. 18 آیت نمبر 180 پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ولا یحسبن، اور نہ سمجھیں الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں بما اس چیز کے ساتھ جو آتاہم اللہ اللہ نے ان کو عطا کیا من فضل اپنے فضل سے. ہوا وہ بات خیر اللہم ان کے لیے بہتر ہے، نانا یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے. پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تذکرہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جان خرچ کرنے کا، کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، وہاں پر خوش و خرم ہیں. تم جان بچاؤ گے اے لوگو کمزور ایمان والو تو کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ سکتے. منافقین سمجھتے ہیں کہ اگر ایمان والے جنگ کے میدان میں نہ جاتے تو یہ بچ جاتے نہ مرتے، اور میں جب تمہارے پاس موت آئے تو ٹال کر دکھانا ذرا، کیونکہ موت کی تو جگہ اور وقت مقرر ہے. اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جو ہے ترغیب دی ہے کہ اب وہ لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں یا وہ لوگ جو منافق ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جس طرح اللہ کی راہ میں جان دینے سے بھاگتے ہیں اسی طرح مال دینے سے بھی بھاگتے ہیں. مال میرا کمایا ہوا میں کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کروں؟ فوٹو کھنچوانے کے لیے تو آ جائے گا مسلمانوں کے مجمع میں کہ جناب میں بھی مومن مسلمان ہوں، لیکن قربانی دینے کے لیے مال کی جان کی تیار نہیں ہوگا. کہتا نا مثال ہے جان مانگو حاضر ہے بلبل بھتیجے کی ہے نا مثال بنی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یحسبن الذین، نہ سمجھیں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں بما آتاہم اللہ اس میں جو اللہ نے ان کو دیا من فضل اپنے فضل سے. وہ اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے اس کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں. تو یہ بخل کرنا وہ یہ نہ سمجھیں ہوا خیر اللہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہ بہتر نہیں. ایک ہے بخل ایک ہے کنجوسی. کیا فرق ہے؟ کنجوسی یہ ہے کہ اپنے اوپر تو خرچ کرے دوسرے پر خرچ نہ کرے. بخل یہ ہے نہ اپنے پر خرچ کرے نہ دوسروں پر کرے. یہ ہے بخل. بس مال جمع ہو رہا ہے، 1000 کا نوٹ ہے نا، اس کو کھلا کرا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یہ بچے گا نہیں، لہذا اوپر سے مانگ تانگ کے گزارا کر لو، اس کو نہیں چھیڑنا.
کتنے ایسے فقیر لاکھوں روپے کے مالک، بوریاں بھری نوٹوں کی، خرچ کرنا نصیب نہیں، کیونکہ نہ اچھا کھا سکتے ہیں، کسی ہوٹل میں اچھا کھانا بیٹھ کر کھائیں تو کیا کہیں گے یہ تو فلاں جگہ ہم نے دیکھا، یہ تو جی فلاں ہوٹل میں کھا رہا تھا۔ نہ اچھا کھانا نصیب، نہ پہننا نصیب، اچھا کپڑا پہنے تو پھر کون جگہ خراب، نہ سواری نصیب، پیدل ہی نکلے گا نا، ریڑے پر نکلے گا، جمعہ بھی نصیب نہیں ہے، نماز بھی نصیب نہیں، دیکھا نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، باہر بیٹھے مانگ رہے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ یہ بخل ہے، نوٹ گل گئے، انہوں نے خرچ نہیں کیا، دوسروں کے کام آیا۔ بھیک مانگنے کا گناہ الگ، جو شخص مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے، جتنے مرضی کرے، قیامت والے دن چہرے پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی۔ ایک ہے کہ ایک شخص واقعی مجبور ہے، سب کچھ کا برباد ہو گیا، اس کو اتنے سوال کی اجازت ہے جب تک وہ پیر پر کھڑا ہو جائے، اس کے بعد اس کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں۔ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، جنگ مسلط ہو گئی، ایسے حالات آ جاتے ہیں انسان پر کہ لکھ پتی کخ پتی بن جاتے ہیں، تو اس کو اتنے تک کہ جس سے وہ الگ پر پیروں پر کھڑا ہو جائے مانگنے کی جائز، اس کے علاوہ اس کے بعد اس کو مانگنا بھی اس کے لیے بھی جائز نہیں۔ اب تو چسکا پڑ گیا ہے، طریقہ آ گیا، اب اسی کام پر لگ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بخل کرنے والے یہ نہ سمجھیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اور اس کو بخل کر رہے ہیں، تو اس کو یہ اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، بلکہ ہوا وہ شر لہم، ان کے لیے بدترین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے دیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ بخل کر کے ناشکری کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ میں اس قابل نہیں، یہ بھی مجھ سے چھین لے۔ اللہ فرمایا سیطوقون، یہ توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ توق کیا ہوتا ہے؟ گردن کے اندر توق بنا کر ڈالا جائے گا، ما جو بخلوا بھی، جو یہ بخل کرتے ہیں نا، یوم القیامت، قیامت والے دن، قیامت والے دن یہ مال ان کا توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے۔ قرآن کے اندر بھی سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو خزانہ جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حقوق العباد جو اللہ نے فرض کیا ہے، نہ نفقہ والدین کا، بیوی بچوں کا وہ نہیں کرتے۔ ایک ہے فضول خرچی، فضول خرچی منع ہے، لیکن جہاں ضرورت ہے وہ آدمی خرچ کرے، پیسہ ہے ہی اللہ اکبر ضرورت کے لیے کام آئے۔ اچھا، تو وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ نہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، نہ فطرانہ، نہ اس میں سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، نہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، تو قیامت والے دن ان کا مال کیا ہوگا؟ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے پہلوؤں، پیٹھوں اور کمروں پر داغا جائے گا، کہا جائے گا یہ ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس کا مزہ۔ حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جمع کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں، جس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے کالے، اور وہ کیا ہوگا؟ زہریلا ہونے کی نشانی ہوگی۔ وہ زہریلا سانپ حشر کے میدان میں اس کو پکڑ کے اس کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کی باچھوں کو چیر کر کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں مال، تو نے اللہ کی راہ میں مجھے خرچ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ توق بنایا جائے گا گلے کے اندر۔ قرآن میں بھی کہا سیطوقون ما بخلوا به، جو انہوں نے بخل کیا اس کی وجہ سے ان قریب ان کو ضرور توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ وللہ، جبکہ اللہ ہی کا ہے میراث، وراثت، السماوات والارض، آسمان زمین کا وارث کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وارث۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نبی وارث، مولا علی وارث، بھی وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں؟ دیکھیں جی، جب سب فنا ہو جائے گا کون رہے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہی زندہ ہے نا، اس کو موت نہیں، باقی تو سب کو موت آنی ہے، سب چلے جانا ہے، کئی چلے گئے، کئی جانے کی تیاری میں ہیں، کئی جا رہے ہیں، کئی جانے والے ہیں، بچنا تو کسی نے بچنی ہے تو کون سی ذات؟
اللہ تعالیٰ کی ذات بچے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو ہر چیز کا جب وارث اللہ تعالیٰ ہے، مال اس نے دیا، پھر مال دیا اور بعد میں وارث بھی وہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ تم کیوں نہیں کرتے کہ اپنے ہاتھ سے اس کی راہ میں خرچ کر کے ثواب کما لو. جب آئے تھے دنیا میں مال لے کر آئے تھے، جب جائیں گے لے کر جائیں گے. برج الخلیفہ کا مالک ابو ظہبی میں اللہ اکبر، وہ برج الخلیفہ کا مالک کچی قبر میں پڑا، اربوں ڈالر کی کمائی دنیا میں پڑی رہ گئی. کون لے گیا؟ کوئی بھی نہیں لے جائے گا. خالی ہاتھ، کفن کی جیب نہیں، نوٹوں کا صندوق میت کے ساتھ نہیں جائے گا، اور قبر میں الماری نہیں. یہ یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ہضم کیا، جو پہنا اور پرانا کیا، یا جو اللہ کی راہ میں دیا. باقی سارا وارثوں کا. اب کوئی پتہ نہیں اتنے لاکھوں روپے ہیں، اتنے کروڑوں روپے ہیں، اپنی قسمت کا کتنا ہے اور باقیوں کا کتنا اپنا سمجھ کے سنبھال کے بیٹھا ہوا کہ یہ میرا ہے. تو یہ تیری میری ہے جی، یہ میری اور یہ تیری. اللہ اکبر. یہ جو تیری میری کرتے ہیں نا، یہ سب کو یہیں پر آخر قبر کی ڈھیری. ابھی کر رہا ہے تیری میری، اور دم نکلنے کی دیر ہے پھر قبر مٹی کی ڈھیری. تو یہ ہے اصل چیز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان زمین کی وراثت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ کھیوڑ کتونی خسرہ پلاٹ نمبر مکان نمبر سب کا کون مالک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مالک. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما جو تعملون عمل کرتے ہو خبیر، اس سے خبردار ہے. رب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کون کیا کر رہا ہے. اچھا، اب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی نا، یہودی کہنے لگے مسلمانوں سے کہ تمہارا رب ہم سے قرضہ مانگتا ہے. جب آیت آئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ تو یہودی کہنے لگے اچھا تمہارا رب نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم سے قرضے مانگتا ہے، ہم امیر ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مانگا. انسانوں کو حکم دیا کہ تم اپنی جنس کے غریب بیوہ یتیم مسکین کو پر خرچ کرو، وہ بیچارہ کہاں سے تمہیں واپس دے گا؟ اس کو میرے کھاتے میں لکھ لو، میں قیامت والے دن تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. یہ تو اس کی شان کریمی ہے. دیا ہوا کس کا ہے؟ اسی کا دیا ہوا. بعد میں مالک بھی وہی ہے. تو اس کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں دو اور میرے کھاتے میں لکھ دو. کتنا بڑا انعام. حالانکہ دیا ہوا اس کا. اگر نہ بھی لکھتا تو اپنا تو ہے ہی نہیں، نہ مال اپنا، نہ جان اپنا، نہ وقت اپنا، نہ صلاحیت اپنی. سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اس کا اللہ کا دیا ہوا. تو کیا فرمایا اللہ اکبر کہ یہ اس کی شان کریمی ہے کہ جو میں نے دیا ہے اس کو میرے حکم پر میری راہ میں دو، اس جگہ پر دو، اس کو میرے کھاتے میں لکھ دو، قیامت والے دن میں اس کا بدلہ دوں. ان بدبخت یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے، ہم سے قرضے مانگتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لقد تحقیق سمع اللہ، سن لی اللہ نے قول بات الذین ان لوگوں کی قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ فقیر، نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے، ونحن اور ہم اغنیا بڑے امیر ہیں. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے. یہ تمہارا جرم ہے. شرم نہیں آتی؟ کتنی لاڈلی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی. سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، کتنی فضیلت والی قوم. انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی سارے جہانوں میں. کتنے انعامات. سمندر ان کے لیے 2 حصے ہوا، من و سلوہ ان کے لیے آیا، پتھروں سے چشمے ان کے لیے جاری ہوئے، بادل ان پر سایہ کر کے چلتا تھا. اور کسی قوم کے لیے تو نہیں ہوا نا. انبیاء رسول اللہ علیہ السلام اسی قوم میں بھیجے عیسیٰ علیہ السلام تک. لیکن اتنی ناشکری قوم، اتنی بدبخت قوم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب رب کے بارے میں کہہ رہے ہو اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. اچھا ہم نے لکھ لیا. سنکتب، ہم نے لکھا ہے ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہے نا ہم نے لکھ لیا. یہ جرم تمہارا رب چھوڑے گا نہیں تمہیں. وقتلہم، اور انہوں نے جو قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو بغیر حق، اللہ نے وہ بھی لکھ رکھا ہے. یہ بات بھی لکھی گئی، ان کے پہلے بھی جرم لکھے ہوئے ہیں. نبی کون ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام وہ ہوتے ہیں جو امت کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں کہ تم غلط لائن پر چل رہے ہو، صحیح ہو جاؤ.
ہاں جی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سفیر ہوتے ہیں. تو انہوں نے اتنے بدبخت تھے کہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیا. تو جب انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جرم بھی میرے سفیروں کو قتل کیا. آج بھی دنیا میں کسی ملک کے سفیر کو قتل کر دیا جائے، اس ملک کے خلاف سمجھ لو جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے. انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اسی طرح الیاس علیہ السلام، اور کتنے تاریخ کے اندر موجود یرمیہ نبی تھے، اسی طرح سے یسایہ نبی تھے، کتنے انبیاء السلام، وہ اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد. انبیاء کہا، نبی نہیں کہا، بہت سے انبیاء السلام. یقتلون النبیین بغیر الحق، دوسری جگہ کہ نبی کتنے نبیوں کو ناحق قتل، جو سمجھانے آئے انہوں نے کہا اس کو ہی ختم کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروانے کی پوری کوشش کی، پھانسی صلیب پر چڑھوانے کی، تو اللہ نے ان کو بچا کر آسمان پر اٹھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زہر نہیں دیا. یہودی عورت نے دعوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور اس دعوت کے اندر بکری کا گوشت میں زہر ملا کر دے دیا. اس لیے کہتے ہیں یہودی کے گھر سے اللہ اکبر، کیونکہ جو دشمن ہے نا، ہاں ایک صحابی فوراً شہید ہو گیا تھا، اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا گیا تھا عورت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں کیا تم نے، کہ تم اکیلی ہو اس سازش میں یا پوری قوم نے؟ کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے، پوری قوم یہودیوں نے اس کو استعمال کیا. تو اللہ کہتے ہیں کیوں کیا؟ کہنے لگے اس لیے اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ سچے نہیں ہیں تو چلو ہماری جان چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخر عمر کے اندر اس زہر کے اثرات میرے اوپر آئے، اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کا مرتبہ بھی مل گیا. تو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے زہر دیا. انہوں نے تو جرم کیا نا، تو اللہ نے بچایا نا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچایا نا، انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی. اب بھی جو ہے نا مسلمان قوم کو کسی کی شکل میں وہی، اب بھی جو دیندار طبقہ ہے اس کے دشمن یہودی ہیں. جو دیندار حق والے ہیں نا، قرآن و سنت والے، بم سے اڑا دینا، فائرنگ کروا دینا، قتل کروا دینا، یہ کرنا، اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ کہ یہ جو خالص دین بیان کرنا ان کو ختم کرو. اور جو نبیوں سے نہیں ٹلے وہ ٹل جائیں گے ان سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے قیامت والے دن، ذُوقُوا، چکھو عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب چکھو. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو فقیر کہا تم نے، دوسری یہ بات انبیاء اللہ کے سفیروں کو ناحق قتل کیا. اللہ تعالیٰ اس جرم میں فرمائیں گے کیا کہ چکھو پھر جہنم جلنے والا عذاب. ذالک، یہ بما، اس وجہ سے، قدمت، کہ آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے. یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، تمہارے جو کرتوت جو تم نے کیے اور آگے بھیجے، یہ انہی کا بدلہ ہے. جہنم کی سزا ملے گی جلانے والی، تو اس وقت کہا جائے گا یہ سزا ہے تمہاری جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے کر کے بھیجا کمائیاں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لیس نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے ظلام. ظالم ظلم کرنے والا، ظلام بہت ظلم کرنے والا. للعبید، بندوں پر. اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اس نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا اور انسانوں پر بھی حرام کیا، وہ ظلم نہیں کرتا. آج کسی کے ساتھ ہماری انبن ہو جائے نا اور وہ تھانے چلا جائے، اب چونکہ انبن ہو گئے نا، اب وہ کہتا ہے یہ دفعہ بھی ڈالو، یہ دفعہ بھی ڈالو، یہ دفعہ بھی ڈالو، ایک مقدمہ سچا 10 جھوٹے. کیوں؟ انبن جو ہو گئے، لڑائی جو ہو گئی. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، اس نے ایک گناہ کیا تو ایک ہی بدلہ. وعلیکم السلام. ایک گناہ کیا تو ایک ہی ہے. اور ہماری بنی ہوئی ہے کسی کے ساتھ تو اس کے بڑے بڑے او یار کوئی بات نہیں، کون یار میں معذرت میں کرتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوگی، او کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں. باندھے دی ہر شاہ بھانگے نہ باندھے دی کئی شاہ نہ بھانگے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، یہ کہ اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، الینا، ہم سے.
کس چیز کا؟ اللہ اصل میں کیا ہے؟ ان لا، یہ کہ نہ نؤمنا ہم ایمان لیں لرسول کسی رسول پر، حتیٰ جب تک یاتینا وہ لے آئے ہمارے پاس بقربان ایسی قربانی تاکلہ النار کہ اس کو آگ کھا جائے۔ اب یہودیوں نے ایک بہانہ کیا، جب ان کو دین کی دعوت دی گئی کہ اللہ کا دین قبول کرو، اسلام قبول کرو، یعنی یہ نشانیاں یہ باتیں، کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ جب تک کوئی ایسا رسول نہ آئے جو ایسی قربانی لے کر آئے کہ جو آگ اس کو کھا جائے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ موجود رہا سلسلہ، بلکہ آدم علیہ السلام کے دور سے یہ تھا۔ الحمدللہ یہدینا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، قربانی کر کے ایک جگہ پر رکھ دی۔ پیغمبر دعا کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے آگ بھیجتا، یعنی بجلی جو گرتی ہے، بجلی آگ ہی ہے نا، جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، آسمان سے بجلی گرتی، آگ آتی، اگر وہ اس قربانی کو جلا دیتی اس کا مطلب ہے اس کی قبول ہو گئی، اگر نہ جلاتی اس کا مطلب اس کی قبول نہیں ہوئی۔ تو ایک بھائی کی قربانی کو اس نے جلایا، دوسری کو نہیں جلایا۔ تو الحمدللہ یہدینا۔ اس کے اوپر ایک بھائی نے حسد کی بنیاد پر کہ میں ہار گیا یہ جیت گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی سوختنی قربانی، کیا مطلب؟ یعنی کہ پیغمبر قربانی پیش کرتے، لوگ قربانی کرتے، قربانی رکھ دی جاتی۔ ہمارے تو یہ ہے نا قربانی کر کے گوشت کھا سکتے ہیں نا، پہلے نہیں کھا سکتے تھے، پہلی امتوں میں گوشت کھانا نہیں تھا، یعنی قربانی کی ہے تو وہ پڑی ہے۔ پیغمبر دعا کرتے، آسمان سے بجلی گرتی، آگ یعنی وہ اس کو جلا دیتی، اس کا مطلب قبول ہوئی ہے، نہ جلاتی تو نہیں ہے، اگر نہ جلا گیا تو اس کا مطلب قبول نہیں ہے، ہاں ضائع، وہ ریجیکٹ ہے اس کی۔ ہاں جی اچھا، اب یہ ہوا کہ یہ انہوں نے بہانہ بنا، حالانکہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں کہیں نہیں ہے کہ ہر پیغمبر کو، کچھ پیغمبروں کو یہ اللہ نے معجزہ دیا، لیکن بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ معجزہ نہیں تھا، تو ایسے بھی تھے جن کے دور میں نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، اب وہ کہنے لگے بہانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے کا ایک بہانہ تھا، کہ بات یہ ہے کہ جیسے ایک بہانہ تھا ہماری قوم میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آگے، بنی اسرائیل میں آتے، ایک یہ بہانہ تھا۔ دوسرا بہانہ یہ تھا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ایسے رسول پر ایمان لانا جو وہ آج سوختنی قربانی والا معجزہ دکھائے، لہذا چونکہ آپ نے نہیں دکھایا لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ قل، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قد تحقیق جاءکم آئے تھے تمہارے پاس رسول و رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات واضح نشانیاں لے کر، اور مجھ سے پہلے بھی تو کئی رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر آئے، وبالذی اور وہ نشانی بھی قل تم جو تم کہہ رہے ہو یہ نشانی بھی لے کر آئے تھے، فلما پھر کیوں قتلتموہم تم نے ان کو قتل کیوں کیا، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، وہ تو نشانی لے کر آئے تھے نا، پھر ان کو کیوں نہ قتل کیا تم نے؟ اس کا مطلب یہ تمہارا بہانہ ہے، یہ تمہارا بہانہ ہے، انگور کھٹے ہیں، یعنی فَإِن كَذَّبُوكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقط تحقیق کذب جھٹلا چکے ہیں رسول کتنے رسولوں کو من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ جو لے کر آئے تھے ان کے پاس بالبینات واضح نشانیاں، والزبر اور صحیفے، ہاں جی زبر جمع ہے زبور کی، اور زبور صحیفہ ہے، بہت سے صحیفے، والکتاب اور کتاب المنیر روشن کتابیں لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، واضح نشانیاں موضع لے کر آئے، لیکن انہوں نے آپ سے پہلے ان رسولوں کو بھی جھٹلایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ ڈسائڈ نہ ہوں، نہیں مانتے نا آپ کو، جھٹلا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ اس سے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور وہ جرم بھی ان کے لکھے جا چکے ہیں۔ یعنی صحیفہ چھوٹا، کتاب بڑی، یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم السلام پر صحیفے نازل ہوئے، یعنی چھوٹے رسالہ ٹائپ اس طرح کا کام۔
جی، اور کتاب جو ہے سب سے پہلے آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی جن پر موسیٰ علیہ السلام کے علیہ السلام. نبی دے رسول کے بارے میں نبی اور رسول کا فرق یہ ہے کہ نبی خبر دینے والا، رسول بھیجا ہوا. ہاں جی، انبیاء علیہ السلام ناحق قتل بھی ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ نے وعدہ کیا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، رسول ہمیشہ غالب ہی رہے گا. ہاں جی، اور نبی مغلوب بھی ہو جاتا ہے. ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول تھے، ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا کر بچا لیا. نبی کتاب ملتی ضروری نہیں. ہاں جی، کہ میں وہ دعوت کی بھی پیش کریں. پہلے نبی کی کتاب یا صحیفہ یا وہی جو نازل ہوئی اس کی دعوت دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس واضح نشانیاں دلائل آئے، پہلے انبیاء رسول السلام لے کر آئے، لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا. تو مقصد یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں. آخر کب تک یہ رب کے حکموں کی نافرمانی کریں گے، بغاوت کریں گے، نمک حرامی کریں گے؟ آخر کار کل نفس، ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے الموت، موت کا ذائقہ. مرنا تو ہے نہیں نا، اور موت کے وقت کا پتہ ہے. کل نفس کیوں کہا؟ اس لیے کہ کل کے کل، یعنی یہ کل، کوئی نہ بڑا نہ چھوٹا، کوئی نہیں بچے گا، نہ نبی نہ ولی. وہ چلے گا دنیا سے تو باقی کون رہیں گے؟ انبیاء رسول اللہ السلام چلے گا نا دنیا سے تو باقی کون بچ سکتا ہے؟ ہاں جی، دیکھیں آج بڑے بڑے مزارات کھبے ہیں، جب یہ ہستیاں دنیا سے چلی گئیں تو ہم کہاں بچیں گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، باب زیارت القبور المشرکین، مشرکین کی قبروں کی زیارت کرنا. یعنی مقصد کیا ہے کہ موت کو یاد کرنے کے لیے مشرکین کی قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے. جب کچی قبر ہو، اللہ اکبر، کہ یہ جب چلے گا دنیا سے، یہ ہستیاں چلی گئیں تو ہم کون ہیں؟ یہ جب چلے گا تو نبی ولی نہیں بچے، صحابہ اہل بیت نہیں بچے، وہ سب چلے گئے دنیا سے. تو کل نفس، اب کوئی کہے جی نہیں میرا مرشد جو ہے نا، اچھا اب یہاں پر ہے کل نفس ذائقہ. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے مرشد نے تو اپنا نفس مارا ہوا ہے لہذا وہ موت سے بچ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، جو بڑے بڑے من ہیں نا، جو من ہیں اور من ذوی العقول، یہ سب نے فنا ہونا ہے. اب کوئی کہے جی انہوں نے اپنا من مارا ہوا ہے، تو آگے فرمایا کلو شیء ہالک، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے الا وجہ سوائے تیرے رب کے چہرے کے. اب کہے کوئی کہ میرا مرشد کوئی چیز نہیں، میرا ولی کوئی چیز نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. تو جو بھی چیز ہے اس نے ہلاک ہونا ہے الا وجہ سوائے رب کے چہرے. اللہ ذاتوں کو کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر شے نے ہلاک ہونا ہے؟ وجہ چہرے کو کہتے ہیں. چہرہ کیوں کہا؟ بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا تیرا نہیں تیرے سائیں کا منہ ہے. میں تجھے نہ چھوڑتا، لیکن میں کسی کے منہ کی وجہ سے تجھے چھوڑ رہا ہوں اور یاد کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات میں کوئی جی رہا ہے تو میرے منہ کی وجہ سے، کوئی پا رہا ہے تو میرے منہ کی وجہ سے. میں نہ چاہوں ایک لمحے کوئی رہ نہیں سکتا. تو کل شیء ہالک کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا وانما، اور بے شک توفونا، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اجورکم، تمہارا بدلہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن. کوئی شخص دنیا کے اندر نیکی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پورا بدلہ دوں. ہمارے یہاں ڈیوٹی لیتے ہیں 12 گھنٹے، تنخواہ پوری نہیں دیتے. 8 گھنٹے مزدوری کرائیں، ہاں جی، دیہاڑی پوری نہیں دیتے. کوئی کس کھاتے میں کٹوتی ہو گئی، کوئی کس کھاتے میں کٹوتی ہو گئی. لیکن یہاں پر کیا ہے، یہ ٹیکس کون دے گا؟ جس کی انکم ہوگی نا. انکم کے بغیر والے کا ٹیکس ہے. اب دیکھیں بجلی کے بل میں کتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں. بجلی بیچی کس نے ہے؟ میپکو نے بیچی ہے نا. بجلی بیچی ہے میپکو والوں نے ہمارے پاس، ہم نے خرید کی ہے. انکم کس کو ہوئی ہے؟ میپکو کو. ٹیکس ہم کیوں دیں؟ ٹیکس میپکو دینا چاہیے نا. کتنی بڑی کرپشن ہے. آدھا بجلی کی قیمت دیتے ہیں اور آدھا ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا میٹر لگوانا ہے جی، میٹر کے پیسے دو. میٹر خرید کیا ہم نے، خرید کیا نا. پھر کرایہ کس چیز کا ہر مہینے؟ اللہ طول چل رہا ہے.
جب چیز میری خرید کی ہوئی ہے، اپنی چیز کا کرایہ دے رہا ہوں، کتنی بڑی کرپشن ہے، بولے کون؟ اور ٹی وی بل، مساجد، پوری دنیا میں ٹیلی ویژن کا، ریڈیو کا ٹیکس نہیں ہے، فیس نہیں ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں ٹی وی کی فیس ہے، مساجد کسی ملک۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، تو مقصد کیا ہے؟ کوئی بات نہیں۔ یہاں مقصد کیا ہے؟ 14 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں مارکیٹ میں، دکانوں کے اندر، ہاں جی، چھوٹے چھوٹے بچوں سے مزدوری، تنخواہ پوری نہیں دیتے۔ 12 گھنٹے سیکورٹی گارڈ ڈیوٹی دیتا ہے، ہاں جی، بیچارہ الگ بات، اور اس کے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہاں جی تنخواہ پوری نہیں، 6 مہینے دیتے نہیں، 6 مہینے دیتے نہیں۔ سن لو، پیچھے سے نہیں۔ پیچھے سے نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہیں بندہ مزدور کے اوقات بڑے مشکل، ہاں جی، اور یوم مئی کے اوپر، یوم مزدور کے اوپر 1 مئی کو سارے فیسلٹیز افسران لے جاتے ہیں۔ یہ ٹی اے ہے، یہ اتنے منٹ فری ہے، اتنے میڈیکل آپ کا ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، سارے افسر لے گیا، غریب بیچارہ اسی طرح کا ہے، مزدور اسی طرح۔ مزدور کی کوئی انشورنس نہیں، مزدور کا کوئی میڈیکل الاؤنس نہیں، مزدور بیمار ہو گیا، 4 بچے ہیں، 10 دن بیمار پڑا رہا ہے، اس کی گھر میں آٹا ہی نہیں ہے اسپتال۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ہاں ظلم نہیں ہے، میرے ہاں ظلم نہیں ہے۔ تو وفونا اجورکم یوم القیامہ، تمہیں تمہارے واضح کر دو اشکال لوگ بے شک انبیاء اللہ والے اولیاء لک موت ہیں لمحے وسیعاندی جنہیں صلی لینے انبیاء آیا اگر صبح مسئلہ ہی حل ہے۔ جب ایک لمحے کے لیے موت آنی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، تو وہ لمحہ باہر گزار لیں، ابھی زندہ ہو جائیں گے۔ قبر میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں، اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ لمحے بعد تو زندہ ہو جانا انہوں نے، ہاں جی۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی جکا جکا ایک آن کے لیے آئی۔ کتنا؟ ایک آن کے لیے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن وفات ہوئی، منگل کا دن گزرا، بدھ والی رات آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ جو 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک آن 3 دن کی تھی۔ جب پتہ ہے کہ ایک آن کے لیے، پھر دفن تو نہیں کرنا چاہیے نا، پتہ ہے ابھی اٹھ جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ ہاں جی، کوئی کہتا ہے پردہ فرما گیا، کوئی کہتا ہے انتقال فرما گئے، واصل بھاق ہو گئے، ہاں جی، فنا فی اللہ ہو گئے، جو کچھ بھی ہے آئی موت ہے، یاد رکھیں انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، اللہ اکبر، باقی رہنی ہے تو حی اللہ یموت، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو موت نہیں۔ تو بے شک تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہارے اللہ اکبر اجر جتنے بھی نیکے ہیں پورا بدلہ ملے گا۔ فمن زحزحا، جو شخص بچا لیا گیا، عن النار، جہنم کی آگ سے، یہ قانون سن لیں، جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہے۔ چاہے گورا ہے، چاہے کالا ہے، چاہے لال رنگ ہے، چاہے پیلا رنگ ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے اللہ اکبر ہاں جی مرد ہے، چاہے عورت ہے، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت داخل کر دیا، کامیابی اس کے لیے۔ ہم کیا کہتے ہیں کامیاب کون ہے؟ دنیا میں جو اتنے ٹریلین کا مالک ہو، اتنے رقبوں کا مالک ہو، اتنی ٹرانسپورٹ کا مالک ہو، اتنی ملیں ہیں اس کے پاس میں، رب کہتا ہے نہیں، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت داخل کر دے گا، یہ کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ ومل حیات، اللہ یہ دنیا کی زندگی ہے، فرمایا ومل حیات، نہیں ہے زندگی الدنیا، دنیا کی، الا مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ دھوکے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو چند لمحوں کی ہے، ابھی ہے، ابھی ختم، اور جیندے تھا جہان تے موندہ قبرستان ہیں۔ اللہ اکبر، زندہ ہے تو سب کچھ ہے، جو دنیا سے چلے گیا پیچھے دنیا اسی طرح چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ کوئی رکی تو نہیں نا؟ سورج رک گیا ہو، چاند رک گیا ہو، ستارے اللہ جھلملانے بند ہو گئے ہوں، ہوائیں چلنی رک گئی ہوں، بارشیں ہونی رک گئی ہوں، کچھ نہیں ہوا نا، تو ہمارے جانے سے کچھ ہو جائے گا؟ سوچے نا، سب کچھ چلتا رہے گا۔
پہلے دن او جی بڑا افسوس ہوا، بڑا روکنا جی روکنا، میں دور سے آ رہا ہوں، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کس شہر سے آ رہا ہے، کوئی دوسرے ملک سے آ رہا ہے، 3 دن ہاں جی میت پڑی ہے سرد خانے کے اندر، ٹھہرو جی ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، آ گئے دکاندار ہے، دوسرے شہروں سے آنے، دکانداری نہیں ٹھیک ہے جی، دوسرے شہروں سے ہے، سب کچھ ہے، آ گیا جی، بڑا افسوس، بڑا رش، بڑا جنازہ، او فون کر رہے روکنا، میں ابھی پچھلی سڑک پر ہوں، جنازہ ابھی نماز نہ جنازہ شروع نہ کرنا، ابھی آ رہا ہوں، فرض نماز پڑھے نہ پڑھے، جنازہ روکنا ہے۔ دارالسلام کو چھوڑ کے دارالکفر کے ماں پہ کو چھوڑ کے اچھا اچھا، اچھا اب یہاں پر آ گیا جی، جنازہ ہو گیا، آدھے تو جنازہ پڑھتے ہی چلے گئے، آدھے سے زیادہ جنازہ پڑھتے ہی چلے گئے، تعزیت کی چلے گئے، اور باقی چند گئے الگ قبرستان تک، اور آئے کھانا شانا کھایا، وہ بھی گئے، کئی تو وہ 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلاتے، وہ کہتا میت والوں کے گھر سے کھانا ہے، پورا ٹبر کھاسی، روزی لگ گئی ہے، کوئی کسی نہ مرے تیری عید ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد پوچھتے ہیں تیرا بابا جو ودا ہے بڈھا جی، ہاں حالی جیندا ودے کول نہیں میں کیتے حالی ہوں میں کہ حالی جیندا ودے ہیں، ہاں جی، وہ تو کتنے انتظار میں بیٹھے ہیں، کفن بیچنے والا، ہاں جی، قبر کھودنے والا، بیٹھے انتظار میں، کوئی حالی جیندا ودے، حالی مویا نہیں ملک تو نو آتے ہیں میت دفنا کے میت ہاں جی کھانا کھانا، ہاں میت والوں کے گھر سے کھانا، ہاں ان لوگوں کے لیے کھانا کھانا جائز ہے جو دوسرے شہر سے آئے ہیں، الگ مسافر ہیں، مہمان ہیں، ان کے لیے، جو قریبی ہیں علاقے رہنے ان کے لیے کھانا جائز ہے نہیں ہے، تو میت والوں کے لیے، میت والوں کے لیے ان کے مہمان اگر ہیں دور سے آئے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں، ہمسائے کیوں کھائیں، ان کے گھر قریب ہے۔ اچھا تو اب کیا فرما، تو اب وہ کیا ہے جی، ومل حیات دنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، مگر یہ دھوکے کا سامان ہے، اللہ اکبر، کہ آج ہے آنکھ بند ہوئی تو یہ دنیا ختم ہو گئی، اللہ اکبر۔ اس لیے کیا ہے، پہلا دن میں بتا رہا تھا بڑی اللہ اکبر لوگ آئے، رش لگا، دوسرے دن رش کم ہو گیا، تیسرے دن کول خانی، اور اس کے بعد بالکل ختم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر کیا ہے جی، اللہ اکبر، قریبی رشتہ دار جی وہ 1 مہینہ تک، اور بڑا افسوس ہوا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا یہ تھا، وہ ان کو دکھ رہے، مہینے بعد وہ آخر کام کاج میں لگ گیا، ان کو بھی بھول گیا، ٹھیک ہے جی۔ ہفتے بعد اللہ اکبر دوست احباب بھول گئے، جی کوئی تھا عبد المالک، اللہ اکبر، اور اس کے بعد کیا ہے، مہینے بعد ہاں جی ایسا ایسا رشتے دار بھی بھول گئے، ہاں جی، زیادہ 6 مہینے بعد بیوی اور بچے بڑے روئے، بڑے تڑپے، بڑے چیخے، بڑا افسوس، بڑا یہ وہ، آخرکار بیوی دوسری شادی کر گئی، ہاں جی، بچے کام کاج میں لگ گئے، ہاں جی، 10 سال بعد کوئی جانے گا ہی نہیں کہ کوئی عبد المالک تھا دنیا میں کہ نہیں، 50 سال بعد تو قبر کا نشان بھی ختم، 5 سال بعد ہو جاتا ہیں، ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ پھر ایسے لگا جیسے وہ آیا ہی نہیں تھا، ہم رہ رہے ہیں دنیا میں ایسے جیسے کبھی جائیں گے نہیں، لیکن جب جاتے ہیں نا تو ایسے کبھی آئے نہیں تھے، یہ چل رہا ہے، تو اس لیے کیا ہے یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، ہاں جی، اس لیے فرمایا آخرت کی سوچو، ہاں جی، مرنا بھی ہے، ہاں جی، لَتُبْلَوُنَّ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مالوں میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے مالوں میں، وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں میں، ایمان والو گھبراؤ نہیں، تمہاری آزمائشیں ہوں گی، مالوں میں بھی تمہارے جانوں میں بھی، وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، کن کو دی گئی، یہودیوں اور عیسائیوں کو، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں سے تم سنو گے ضرور، کیا، اذن کثیرہ، بہت سی اذیت ناک باتیں، کبھی کارٹون بنائیں گے، کبھی خاکے بنائیں گے، کبھی ہاں جی، تو
گستاخیاں کریں گے، کبھی توہین کریں گے، کبھی کیا کریں گے۔ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ 1444 سال پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا مشرکین اور یہود و نصارہ ان سے اے ایمان والو تم ضرور اذیت والی باتیں سنتے رہو گے، ہندوؤں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکین سے۔ سن رہے ہیں آج کے نہیں؟ مسلمانوں کو لو ہاں جی، ہاں جی، تو مشرک ہے نا، مشرک کہہ رہے ہیں نا، ہاں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ان تصویروں تم نے کیا کرنا ہے؟ اگر تم صبر کرو، ڈٹے رہو دین کے اوپر، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، وتتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، فإن پس بے شک ذالک یہ کام من عزم الامور بڑے عظیمت والے کاموں میں سے ہے، اس کا اجر بھی بڑا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب وعدہ لیا اللہ نے میثاق، وَإِذْ اور جب أَخَذَ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق کا پکا وعدہ الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا کس بات کا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم نے ضرور واضح کرنا ہے للناس لوگوں کے سامنے اس کتاب کو، وَلَا تَكْتُمُونَ اس کو چھپانا نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب تورات تمہارے پاس ہے، تم نے اس کو چھپا کر نہیں رکھنا، بند کر کے نہیں رکھنا، لوگوں کو بتاتے رہنا ہے، تبلیغ کرتے رہنی ہے، دعوت دیتی رہنی ہے، پڑھ پڑھ کے سناتے رہنا ہے، اس کو چھپانا نہیں۔ لیکن فَنَبَذُوهُ انہوں نے پھینک دیا وراء پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، اللہ اکبر، انہوں نے اس وعدے کو پس پش ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ اور حاصل کیا اس کتاب کے ذریعے ثمناً قلیلا چند ٹکے، تویز دے کر پیسے بٹورے، ہاں جی، دم کر کے پیسے بٹورے، سنا کر، ہاں جی، پڑھ کے پیسے۔ اچھا انہوں نے جو کتاب سے سلوک کیا تو آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ تیرے بچے جیون جن بھوت بگانے کے لیے، ختم شبینوں کے لیے، مردوں کو بلٹی کرنے کے لیے، محفل حسن قرات کے لیے، ہاں جی، اور تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے، ہاں جی، ہاں جی، صبح صبح تلاوت لگائی ہوٹل والے نے، بس والے نے، پھر قوالی شریف، اور اس کے بعد شام تک انڈیا کے گانے، اللہ کے پاک نام سے گانے شروع ہوئے، ہے یہ کہ نہیں؟ ہیں؟ ماشاء اللہ فلم بڑی ہٹ تھی۔ ہاں جی، اللہ کنجرا ہے نا، وہ سیڈیوں کی دکان کھولی، وی سی آر کی دکان کھولی اور ختم شریف پڑھوایا، میں نے خود دیکھا، اور جی ختم پڑھے تاکہ یہ کام خوب چلے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا تو مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبئس کتنا برا ہے ما یشترون جو یہ کمائی کر رہے ہیں، کتنی بری کمائی ہے۔ لا تحسبن نہ سمجھیں الذین وہ لوگ یفرحون جو خوش ہو رہے ہیں بما اتوا جو ان کو ملا ہے، اللہ اکبر، ان کو جو کچھ ملا ہے نا اس کے اوپر یہ اطرار ہے، تو یہ اطرائے نا، یہ نہ سمجھیں۔ ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے بما ایسی چیزوں کی لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کی، یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری خام خواہ تعریف کریں، حضرت تو بڑے اعلیٰ ہیں جناب، کمال کر دیا، ہٹ ہو گئے جناب، آپ تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی میرا نام اشتہار پر بڑا کیوں نہیں لکھا، القاب کیوں نہیں لکھے، میرا نام چھوٹا کیوں نہیں، میرا نام لکھا کیوں نہیں، میں آتا ہی نہیں، درمیان میں ہوتا، مجھے پہلے ٹائم دیتے، نعرے کیوں نہیں لگے، میری ویڈیو کیوں نہیں بنائی، تو اللہ کا دین بتا رہے ہو، ہاں جی، فلم انڈسٹری میں آئے ہوئے ہو، یہ شارٹ کیوں نہیں، یہ پوز کیوں نہیں آیا، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا اس پر اتراتے ہیں، ہم تو یہ ہیں، اور ایسی چیزوں کی وہ تعریف مانگتے ہیں جو انہوں نے کی نہیں، یہ بھی میرے کھاتے میں آ جائے، یہ بھی میرے کھاتے میں آ جائے، مضمون لکھا کسی نے، نام میرا لگ جائے، فرمایا فلا تحسبنہم یہ نہ سمجھیں بمفازۃ کہ یہ بچ جائیں گے من العذاب عذاب سے، نہیں، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے، ولہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک